السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ معزز سامعین اور حاضرین جمعہ، میں نے عربی خطبے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کو موضوع بنا کر آج خطبہ جمعہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور نوجوانوں، اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، بالخصوص وطن عزیز ہندوستان کے جو حالات ہیں، اس تناظر میں جب اس طرح کے حالات سے انسانوں کا سامنا ہو، مسلمانوں کا نہیں میں کہہ رہا ہوں، انسانوں کا سامنا ہو، تو ایسے موقع پر ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانوں کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک انسان کو اپنا کون سا فریضہ ادا کرنا چاہیے، یہ جاننا اور اس کی ادائیگی کی کوشش کرنا ایسے حالات میں بہت ضروری ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہندوستان
جہاں کے امن و امان کی، جہاں کے بھائی چارہ کی، جہاں کی یکجہتی اور اتحاد کی پوری دنیا میں مثال دی جاتی تھی، آج وہاں کے لوگ، وہاں کے پڑھے لکھے لوگ، وہاں کے پروفیسر حضرات، وہاں کے ڈاکٹر اور انجینئر حضرات، یونیورسٹیوں کے طلباء، سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ، پبلک، عوام، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، سارے کے سارے سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں۔ یہ حالات کیسے آئے، کہاں سے آئے، کس طرح سے آئے، ہم اور آپ اس سے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے کہ جب اس طرح کے حالات پیش آئیں، انسانیت سسکنے لگے، چرند پرند امن و امان کی کوششیں کرنے لگیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا، ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسٹریلیا میں جنگل میں بھیانک آگ لگی ہوئی ہے، بہت بھیانک آگ لگی ہوئی ہے۔ اور جب جنگل میں آگ لگ جاتی ہے تو لاکھوں لاکھ جاندار جانور ذی روح ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، آگ بجھانے کی ساری کوششیں ناکام ہو رہی تھی، آگ بجھ نہیں رہی تھی۔ بڑی بڑی گاڑیاں تیار ہیں، پانی پہنچانے کے لیے گاڑیاں تیار ہیں، اس کے لیے وزارتیں اور حکومتیں خاص ہوتی ہیں، اس کے لیے باضابطہ آدمی ہوتے ہیں۔ تمام کوششوں کے باوجود آگ پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو مسلمانوں نے نماز استسقاء کے لیے میدان میں مسلمان نکل گئے، نماز استسقاء کے میدان میں گئے۔ عیسائیوں نے دیکھا، یہودیوں نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، بے زبان مخلوق نے دیکھا، اور سپر پاور انسانوں نے بھی دیکھا کہ جب رب ذوالجلال سے لو لگانے کے لیے اور رب ذوالجلال سے مدد مانگنے کے لیے جب یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان سروں پر ٹوپیاں لگا کر کے جب نکل گئے میدان کی طرف اور جا کر کے نماز استسقاء ادا کی، ہاتھ اٹھایا، فوٹو میں ہے، ہاتھ اٹھایا۔ آپ جانتے ہیں کہ استسقاء کی نماز میں یوں نہیں، الٹا کر کے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ جو جتنا اٹھا سکا تھا ہاتھ اٹھایا، رب ذوالجلال سے دعا کی۔ ابھی دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ رب ذوالجلال نے بارش نازل کر دی، بارش ہونا شروع۔ حالات جب بگڑ جائیں، جب کوئی حکمت کام نہ آئے، رب ذوالجلال سے لو لگانے کے بعد اللہ رب العالمین مدد کے لیے تیار۔ آج مسلمان رات کو سوتا ہے تو نیند نہیں آتی، دین کو چین نہیں آتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے نکلتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 313 کی تعداد میں ہے، جس میں ضعیف اور بوڑھے قسم کے لوگ بھی ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پیر میں موزہ کیا، چپل تک نصیب نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ہاتھ میں تلوار اور بندوق کیا، لاٹھی اور ڈنڈا تک نصیب نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں اس میں جن کو اونٹ، اسکارپیو، بولیرو اور بہترین سے بہترین موٹر سائیکل کیا،
پیدل چلنے پر وہ آدمی مجبور ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں۔ اور ایک طرف اوباش جو عرب کے تھے، جن کو اپنی قوت پر ناز تھا، جن کو اپنی طاقت پر غرور تھا، جن کے پاس اسلحے تھے، وہ مسلمانوں کا اس دنیا سے خاتمہ کرنے کے لیے یکجٹ ہو کر کے نکل آئے تھے، اور 19 سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، پڑھیے سیرت کی کتابیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں، پڑھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئینے کی طرح ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، پڑھیے۔ دنیا میں آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک نہ کسی نبی کا اتنا بڑا ریکارڈ ہے، نہ کسی اور دھرم کے ماننے والے رہنما کا اتنا بڑا ریکارڈ ہے، جتنا بڑا ریکارڈ رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد تھوڑی سی اپنی جماعت سے دور ہٹ جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں، آج ہم چوک چوراہوں پر اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کا چرچا کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسے موقع پر ہم نے مسجد کو یاد کیا؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ہم مسجد پہنچے کہ چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اللہ، یہ تیرے کلمہ پڑھنے والے بندے ہیں جن کے اوپر آج ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں، کسی کو آج سکون نصیب نہیں ہو رہا ہے، دن میں پریشان، رات میں پریشان، گاڑی میں بیٹھا ہے پریشان، آفس میں بیٹھا ہے پریشان، پڑھنے کے لیے نکلا ہے پریشان، پڑھانے کے لیے نکلا ہے پریشان، کام کرنے کے لیے نکلا ہے پریشان، کموا رہا ہے پریشان، ہر آدمی پریشان ہے۔ رب ذوالجلال، اس پریشانی میں تو ہمیں چھٹکارا نصیب کر۔ کسی کو توفیق ہوئی؟ ذرا یہ سینہ آپ کے سامنے موجود ہے، بائیں طرف دل ہے، ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچ کر کے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی کہاں سے؟ کیسے آپ کی پکار سنی جائے گی؟ کیسے آپ کی بات مانی جائے گی؟ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے ختم کرنے کی سازش رچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے دعا کی کہ اللہ، یہ فرعون آج موسیٰ اور ان کے متبعین کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو اکٹھا کیا، ہندوستان سے بھی ایک جادوگر پہنچا تھا، بنارس سے جو جادوگر پہنچے تھے، بنارس ہندوستان سے بھی ایک جادوگر پہنچا تھا، اور جادوگروں نے اتنی بڑی جادوگری دکھلائی کہ ان کو یہ ظان تھا، یہ خیال تھا، گمان تھا کہ اس کی طاقت کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام نے اپنی جادوگری دکھائی، اور سانپوں پر سانپ، ایک سانپوں کا ایک بہت بڑا انبار لگ گیا، ڈھیر لگ گیا، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ آج ایک ہرہروا سانپ دیکھ کر کے مسلمان بھاگنا شروع کر دے گا، جا کر کے کہہ کر کے اسے کہے کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، کاٹنے سے پہلے ذرا سوچ لینا کہ کسے تم کاٹنے کے لیے آئے ہوئے ہو۔ کبھی ہم نے ایسا کیا؟ ایک صحابی جہاد کر کے واپس آتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت، جہاد کر کے واپس آتے ہیں، اور جب سمندر کا سفر کرتے ہیں، سمندر میں کشتی ٹوٹ جاتی ہے، ہم آپ گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں، کبھی ہم نے پاکی کا خیال رکھا، کبھی ہم دعا پڑھ کر کے سواریوں پر چڑھے، کبھی ہمیں یہ دھیان رہا کہ بسیں حادثات کا شکار ہو سکتی ہے، موٹر سائیکلیں حادثات کا شکار ہو سکتی ہے، ہماری جانیں جا سکتی ہیں، اس لیے جب گاڑی پر سوار ہو جاؤ تو ایسے موقع پر رب ذوالجلال کا نام لے کر کے پیر رکھو، تاکہ حادثہ کا شکار اگر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ بندہ مر تو گیا لیکن میرا نام لے کر کے گاڑی پر سوار تھا۔
صحابی سوار ہیں، جہاد کر کے واپس آ رہے ہیں، سمندر میں کشتی ٹوٹ گئی، ایک پٹ پر شکار یہ سوار ہو گئے اور ہوا کے دوش سے، ہوا کے جھونکے سے جدھر جانا تھا اس کی دوسری جانب وہ صحابی اتر جاتے ہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت گواہ ہے، یہ کوئی قصہ اور من گھڑت کہانی نہیں۔ وہ دوسری جانب جب اترتے ہیں، جنگل ہے، گھنا جنگل، ادھر جب کنارے لگتے ہیں اور جب خشکی پر اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شیر چلا آ رہا ہے، شیر چلا آ رہا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو پیشاب کرتے کرتے جتنا پانی پیے تھے 1 منٹ میں سب پیشاب کر دیتے ڈر کے مارے۔ آدمی جب پیشاب کرنے کے لیے نکلتا ہے، بلی میاؤں کر دیتا ہے تو لنگی میں پیشاب کر کے اندر گھس جاتا ہے۔ یہ آج کا حال ہے، دیکھیے ایمان والے کا حال۔ وہ صحابی کہتے ہیں آئیے، آپ کا استقبال ہے، لیکن ذرا سوچ کر کے میرے اوپر حملہ آور ہونا۔ میں کلمہ صرف پڑھنے والا نہیں، صحابی رسول ہوں، اور میں چوری چماری کر کے نہیں، زناکاری کر کے نہیں، جوا بازی کر کے نہیں، حرام خوری کر کے نہیں، حرام کاری کر کے نہیں، کسی کی ستا کر کے نہیں، کسی پر ظلم ڈھا کر کے نہیں، میں جہاد کر کے کلمے کو دور تک پہنچا کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام دور تک پہنچا کر کے آ رہا ہوں۔ آج تم میرا شکار کرو گے تو آؤ دیکھتے ہیں کیسے تم شکار کرو۔ وہ شیر قریب آتا ہے، ایسے کر کے سر ہلاتا ہے کہ نہیں، میں سر جھکا کر کے، وہ بتا رہا ہے شکار کرنے کے لیے نہیں، ایسے کو سر جھکاتا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ سر جھکایا شیر نے، پیٹھ کو ایسے سہلایا، دم ہلائی، زبان سے ایک آواز نکالی، مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں شکار کرنے نہیں آیا ہوں، میں پیٹھ پر تمہیں بیٹھا کر کے، تم راستہ بھٹک گئے ہو تو میں تمہیں ہائی وے میں لے جا کر کے نارائن پور کے راستے پہ چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ بآسانی تم دھنباد چلے جاؤ، بآسانی جامتاڑا چلے جاؤ۔ میں تمہیں راستہ پہنچانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ میں سمجھ گیا، میں سوار ہو گیا۔ دیکھیے صحابی ایک شیر کی پیٹھ پر سوار ہے اور اسکارپیو کی تیز رفتار سواری کی طرح چلا جا رہا ہے۔ جنگل پار کیا، آگے نکلا، راستہ نظر آیا، شیر رک گیا، پیٹھ کو جھکایا۔ صحابی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں راستے تک پہنچا دیا ہے۔ وہاں تک پہنچا اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، ایک آواز لگائی اور مجھے الوداع کہا، گویا کہ اس نے کہا جائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جائیے میں آپ کے لیے یہاں تک امن و امان کی راہ اور امن و امان کا راستہ نکال دیا ہے، آگے اللہ کی حفاظت میں چھوڑتا ہوں، یہ راستہ پکڑو اور چلے جاؤ جہاں تمہیں جانا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اور شیر واپس چلا گیا۔ اپنے ہم اور آپ ایمان کو ٹٹول کر کے دیکھیں اور اس صحابی کو ذرا ذہن پہ بیٹھائیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگوں کا ایمان کتنا کمزور ہے اور ان کا ایمان کتنا بڑا ہے۔ ایمان کو بڑھائیے، رب ذوالجلال کی مدد قیامت کی صبح تک آنے والی ہے۔ کوئی زمانہ، کوئی وقت، کوئی ٹائم، کوئی ٹیبل خاص نہیں۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی ہاں یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ کے طور پر ایک لاٹھی عطا فرمائی تھی۔ مومنوں کی شان ہے لاٹھی، آج غیروں نے اس کو اپنا لیا ہے۔ کسی کے گھر میں جائیے گا، ایک بچھو نکل آئے گا تو ایک ڈنڈا بھی نہیں ملے گا، ڈنڈا بھی نہیں ملے گا، یہ ہاتھ میں لاٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رب ذوالجلال کا نام لیا اور اس کو زمین پہ پھینک دیا۔ اتنا بڑا اژدہا بنا، اتنا بڑا سانپ بنا کہ آتا ہے کہ نیچے کا ہونٹ اس نے زمین پہ رکھا اور اوپر والا ہونٹ فرعون کے محل پر رکھا اور تمام سانپ کو کھینے کی طرح یہاں بغل میں دبا لیا اور کہا فرعون بہت طاقت پر نام ہے، نکل آؤ، تمہیں نہیں تمہارے محل تک میں نکل جانے کے لیے تیار ہوں۔
اللہ رب العالمین کی طاقت سے، رب ذوالجلال کی قوت سے جب آدمی مقابلہ کرنا چاہتا ہے، رب ذوالجلال اس کی طاقت کو پاش پاش کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تاش کے پتوں کی طرح اس کی قوت بکھر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، رب ذوالجلال سے لو لگائیے، حالات اچھے نہیں ہیں، لو لگائیے۔ ایسے موقع پر بھی اگر رب ذوالجلال کی طرف رجوع نہیں کیجیے گا تو وہ کون سا وقت آئے گا، وہ کون سی گھڑی آئے گی، وہ کون سا لمحہ آئے گا، وہ کون سا ٹائم اور ٹیبل آئے گا جب رب ذوالجلال سے ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ لو لگائے گا، ہاتھ پھیلا کر کے مدد کی درخواست کرے گا، گزارش کرے گا۔ کب وہ ٹائم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، تمام پیغمبروں کے سردار، تمام پیغمبروں کے امام، امام الانبیاء خاتم النبیین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے جاتے ہیں، نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں، سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں، رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال، پروردگار عالم، آج یہ 313 کی تعداد میں مسلمان ہیں، جن میں غریب بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، اپاہج بھی ہیں، اور جن کے پاس سواری ہے، جن کے پاس سواری بھی نہیں ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار ہے، جن کے پاس لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال یہ مکہ سے نکالے ہوئے غریب مسلمان ہیں، اے اللہ آج کے دن اگر یہ سارے کے سارے مار دیے گئے تو سن لیجیے قیامت کی صبح تک رب ذوالجلال اس دھرتی پر ہوئے زمین پر، آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے دعا کو، اور 313 1000 سے اوپر کی تعداد پر، جن کو اپنی جوانی پر، جن کو اپنے جوانوں پر، جن کو اپنے اسلحوں پر، جن کو اپنی قوت پر، جن کو اپنی تعداد پر ناز تھا، آج اس دنیا میں وہی کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر بھی رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے، نہ دن کو سوتا ہے، نہ رات کو سوتا ہے، نہ قابل ہے۔ رب ذوالجلال 24 گھنٹہ ہماری اور آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ذرا سوال کر کے، مانگ کر کے تو دیکھیے، حالات اتنے خراب ہیں، اس کے باوجود بھی چوک چوراہے پر آدمی بیٹھا رہتا ہے، نماز کا ٹائم چلا گیا اور دوسرے اچھے اوقات چلے گئے، کسی کو بھی سوچنے کا موقع تک نہیں۔ ایک آدمی کہہ رہے تھے ہم لوگ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، میں نے کہا بالکل کلمہ پڑھنے والے ہیں، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، کہا بقیہ سب کو ہلاک کر دیتے، صرف ہم ہی لوگوں کو رکھ دیتے۔ کہا اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد وہ گیری دکھاتے آپ، اس کے بعد کہتے اب کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اب فلاں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک لمبی روایت موجود ہے، مومنوں مسلمانوں ان روایتوں کو سنو تب جا کر کے ایمان مضبوط ہوگا۔ ڈگمگا جاتا ہے، کلمہ پڑھ کر آ رہے ہیں، نماز پڑھ کر کے آ رہے ہیں، پٹائی ہم ہی کو ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ آدمی ایمان لے آتا ہے، احاسب الناس ان یقولوا آمنا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، آمنا کہہ لیے ہیں، ہم نے ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اور اس کی بنیاد پر چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائش میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شروع میں اسلام لائے تھے مکہ میں، جنہوں نے اذیتیں برداشت کی تھی۔ وہ مکہ میں مسلمان جو نئے بنے تھے، ان کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ ابھی آپ کو چیوٹی نے بھی نہیں کھاتا ہے۔ اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی آفت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول رب ذوالجلال سے دعا کر دیجئے، رب ذوالجلال سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو
ایسی ہی امن و امان نصیب کر دے، اور ہمارے اوپر جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اے اللہ ان کو دعا کر دیجئے کہ وہ سب کے سب اس دنیا سے ناپید ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے بھیجے گئے تھے کہ وہ جا کر کے بتائیں گے کہ آپ صحیح نہیں کام کر رہے ہو، آپ بات مان جاؤ، آپ کلمہ پڑھ لو۔ صفا پہاڑی پر جب جاتے ہیں، صفا میں اعلان کرتے ہیں خاندان والوں کو، خاندان والے مکر جاتے ہیں، اور طائف جاتے ہیں طائف والوں کو سمجھانے کے لیے۔ اتنا مارا کہ آج کا کوئی مسلمان ہوتا تو کہتا ہے قیامت کی صبح تک اب میں خطبہ نہیں دوں گا، قیامت کی صبح تک میں کوئی جلسہ جلوس نہیں کروں گا، قیامت کی صبح تک اب کہیں میں کسی پروگرام میں نہیں جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا جاتا ہے، مار کھاتے کھاتے رحمت للعالمین جب تھک جاتے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ ذرا ذہن میں ایک خاکہ بنا لیجئے کہ آپ کسی گاؤں میں ہیں، جس گاؤں میں دونوں طرف گھر آباد ہے، اور ایک اجنبی آدمی کہیں دور سے آیا ہوا ہے جس کو گاؤں والے کوئی نہیں پہچانتے ہیں، ہر گھر سے نوجوان نکل کر کے مار رہا ہے۔ ذرا ایک نقشہ، ایک خاکہ ذہن میں بنائیے، تب جا کر کے اس کی بے کسی اور مجبوری مصیبت سمجھ میں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر کے جب بیٹھ جاتے ہیں، دو نوجوان آتا ہے، دونوں طرف سے پکڑ کر کے کھڑا کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پتھروں سے مارا جاتا ہے۔ فرشتے جو وہاں مامور تھے، جو پہاڑ میں موجود تھے، رحمت للعالمین کی مدد کے لیے رب ذوالجلال نے فرشتوں کو بھیجا کہ جائیے، جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے لیجیے۔ کیا رائے دیتے ہیں؟ آ کر کے فرشتے کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اوباش طائف والے ہیں جنہوں نے آپ کو مارا، پیر سے اتنا خون بہا کہ جوتیوں میں خون جم گیا، باغ میں جا کر کے آرام کرنا پڑا۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اجازت دیجئے، چکی میں جیسے لوگ آٹا پیستے ہیں، یہ طائف والوں کے بیچ میں ہے، طائف کی بستی بیچ میں ہے، دونوں طرف پہاڑ ہے، دونوں پہاڑ کو لا کر کے سٹا کر کے بالکل چکی میں جیسے پیستے ہیں، پورے گاؤں والوں کو ہم پیس دیں گے، صرف اجازت چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر اتنا بڑا انسان آج تک نہیں بھیجا گیا ہے۔ اسلام کا پیغمبر اتنا بڑا پیغمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیجئے، ان کو ابھی سمجھ نہیں ہے، ان کو ابھی بوجھ نہیں ہے، ان کو ابھی عقل نہیں ہے، ان کو ابھی شعور نہیں ہے۔ نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم اے پروردگار عالم، اے رب ذوالجلال، اہدی قومی، میری قوم کو ہدایت دے۔ یہ جانتے نہیں فإنہم لا یعلمون، انہیں معلوم نہیں ہے پیغمبر کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، قرآن کس کو کہتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ میں معاف کرتا ہوں انہیں، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے طائف والوں نے جب اسلام قبول کیا، آج تک عرب کی دھرتی میں جو بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ایک نہ ایک بڑا عالم طائف میں ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی دعا کی اور قبول فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ذرا سلیقے سے ہم اور آپ کبھی دعا کر کے تو دیکھیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مار کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، اے اللہ کے رسول، حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، اے اللہ کے رسول، یاسین کے خاندان والوں کو مارا جا رہا ہے، اے اللہ کے رسول، یہ اور یہ کیا جا رہا ہے، آپ ایسا اور ایسا کر دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، غصہ میں آپ آ گئے، کہا کہ ارے ایمان لائے ہو تو صبر سکھاؤ۔ کہا اے خباب بن ارت، تم نے کیا سمجھا ہے؟ اس آسمان نے، یہ آسمان گواہ ہے، یہ زمین گواہ ہے، یہ پہاڑ گواہ ہیں، یہ جنگل گواہ ہیں، یہ چرند اور پرند گواہ ہیں، یہ شجر و حجر گواہ ہیں
کہ اس زمین پر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ لوگوں نے کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر، توحید کا اقرار کرنے کی بنیاد پر، ایک اللہ کو ماننے کی بنیاد پر لوہے کی کنگھی لایا اور پورے جسم کا کپڑا اتار کر کے پورے جسم کا گوشت نوچ دیا، تمام گوشت کو ہڈی سے الگ کر دیا، زندہ حالت۔ کہاں ہو تم؟ اور ایسا بھی ہوا کہ باندھ دیا جا کر کے دونوں طرف سے نوجوانوں نے پکڑا، سر پہ آری رکھا کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر، اور آری سے 2 ٹکڑے میں اس آدمی کو چیر دیا، جیسے لکڑی کو چیرا جاتا ہے، آدمی کینی کو دوسرا سامان بناتا ہے، اس طریقے سے کر دیا۔ صبر کرو، اللہ رب العالمین اسلام کو فروغ دے گا، امن کو فروغ دے گا، مسلمانوں کو فروغ دے گا۔ اور آج دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں کلمہ پڑھنے والے نہیں۔ آسٹریلیا کی آگ پر جب صلاۃ استسقاء پڑھی گئی تو دیکھا تعجب کی نگاہ سے دیکھا کہ یہ دعا ہے، یہ نماز ہے جس کی بنیاد پر بارش ہونا شروع ہو گیا، دھڑا دھڑ لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ماں باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے۔ حالات دنیا کے ایسے ہیں کہ ایسے موقع پر اسی رشتے کو عام کرنے کی ضرورت ہے، بھائی چارہ کو عام کیجئے، کہیں کوئی تفریق نہیں، نہ ہندو اور مسلم میں کوئی تفریق، سب بھائی بھائی ہیں، سب خونی رشتے ہیں، اس چیز کی ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو ہم نے تم کو ایک باپ، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد سے ایک عورت سے، آدم سے حوا سے تمہیں پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور مختلف ٹولیوں میں، مختلف جماعتوں میں، مختلف گروپوں میں، مختلف گروہوں میں، مختلف علاقوں میں، ملکوں میں، گاؤں میں، قریوں میں، صوبوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، خطوں میں تمہیں بانٹ دیا ہے تاکہ پہچان سکو یہ نارائن پور والے ہیں، یہ فلاں جگہ والے ہیں، یہ گریڈی کے ہیں، جام تڑا کے ہیں، دھنباد کے ہیں، جھارکھنڈ کے ہیں، بہار کے ہیں، ہندوستان کے ہیں، سعودی عرب کے ہیں، یہ جان لو۔ لیکن یاد رکھنا وہی آدمی بہتر ہوگا، سب سے بہتر کون ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پہچاننے کے لیے ایسا کیا، لیکن سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو رب ذوالجلال کے نزدیک سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے تب جا کر کے سمجھ میں آئے گا ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رول ادا کیا، کون سا کردار ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، سیرت کی کتاب سیرت ابن حسام پڑھیے، الرحیق المختوم پڑھیے، الصادق الامین پڑھیے، سیرت کے موضوع پر، نبی کی زندگی پر، نبی کی حیات پر جو بھی کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب کو کھولیے گا، اس میں ایک ہیڈنگ ہوگی، ایک عنوان ہوگا، حلف الفضول۔ حلف الفضول، ایسا معاہدہ، ایسا عہد نامہ، ایسا آپس میں عہد و پیمان، جتنا بڑا عہد و پیمان، جتنا بڑا یہ رول اور کردار آسمان نے اور زمین نے نہیں دیکھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں بھی شریک تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ یمن کا قبیلہ زبید کا ایک آدمی تجارت کرنے کے لیے مکہ آتا ہے، زمانے جاہلیت کی بات ہے، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، یمن سے ایک آدمی آتا ہے، مکہ میں سامان بیچتا ہے، تجارت کی غرض سے آیا ہوا ہے۔ آج لوگ غریب کو دیکھ کر کے دیکھے گا یہ لیا وہ لیا وہ لیا، اور سب اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے، اب بیچارہ نہ کسی کو پہچانتا ہے نہ کسی کا نام جانتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ بھئی 3 آدمی نے اور لے گیا، ابھی تک قیمت نہ رہی، کس سے کہے گا، کس سے کہے گا؟ سوچو اتنا بڑا حرام کھا رہا ہے آج،
دعا قبول کہاں سے ہوگی؟ مار نہیں کھائے گا تو کیا کھائے گا؟ ظلم زیادتی میں مبتلا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اتنا بے ایمان ہو گیا ہے، گھروں میں لے گیا، اندر میں ادھر ہی سے نکل کر کے چلا گیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک امانت ہے، آج بھی جا کر کے بازار میں کھڑے ہیں، دوسرے دن بھی کھڑے ہیں، تین دن تک، ہفتوں تک جا کر کے دیکھا آدمی نے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی آمد کے انتظار میں کھڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا وہ سامان ہے، جس کی وہ امانت ہے، ہمیں مل جائے پہلے ہڑپ جاؤ، مل جائے ہڑپ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شریک تھا، اور سنو آج بھی اس طرح کا معاہدہ اگر ہو تو مجھے کوئی آدمی کہے کہ میں تمہیں 1000 اونٹ دیتا ہوں، سرخ اونٹ دیتا ہوں، اسکارپیو دیتا ہوں، آپ اس سے ہٹ جائیے، اس میں مت جائیے، معاہدہ مت کیجیے، تو میں کبھی بھی اسکارپیو کو، سرخ اونٹ کو قبول نہیں کروں گا، میں اونٹوں کو قبول نہیں کروں گا اور اس میں جاؤں گا۔ آج مسلمانوں کو 100 روپیہ پکڑا دیا، آپ کی طرف سے لڑنا شروع۔ حق اور ناحق معلوم ہے، پنچایتوں میں اکھاڑا بازی دیکھ لو، چند روپے کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں ذرا دیکھ لو، پنچایتوں کو ٹٹول کر کے دیکھ لو، 99% پلس 99 پوائنٹ جو فیصلے ہوتے ہیں لے کر کے غلط فیصلے کرتے ہیں۔ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 آدمی فیصلہ لے کر کے آتا ہے، ایک آدمی چرب زبان ہے، بڑی اچھی بات کر لے جاتا ہے، میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں غیب کو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، یاد رکھنا میں اس شخص کو فیصلہ نہیں دے رہا ہوں، جہنم کی آگ اٹھا کر کے دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں، چند روپے کے بدلے 500 1000 روپے، پان کے مسالہ، پان کے پڑیا، 1 کپ چائے، 1-2 رسگلہ میں بکنے والے مسلمانوں، کب دعا قبول ہوگی؟ کب ہماری بات سنی جائے گی؟ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، یمن سے وہ آدمی آتا ہے، مکہ میں سامان بیچتا ہے، اور آس بن وائل سامان خریدتا ہے، دادا گیری دکھاتا ہے، باس گیری دکھاتا ہے کہ میں مکہ کے کرمنل ہوں، میں یہاں کا باس ہوں، میں اس علاقے کا ٹھیکیدار ہوں۔ کون ہوتا ہے تم پیسہ مانگنے والا؟ نہیں دیا، ان کے پاس گیا، دلا دیجئے، کہا ہم سے نہیں ہوگا، ارے بڑی طاقت والا ہے، مار دے گا، اس کے خلاف کون آواز اٹھائے گا؟ صبح کا ٹائم تھا، عرب کی عادت تھی، مکہ والے خانے کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، زمانے جاہلیت کا واقعہ ہے، صفا پہاڑی پر چڑھے اور اعلان کیا مدد کے لیے، لوگ اکٹھا ہوئے، اور عبداللہ بن جدعان کے گھر میں لوگ جمع ہوئے، اور تمام مکہ کے قبیلوں نے مل کر کے کہا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، نام کٹ جائے گا، نام چلا جائے گا، اس لیے مکہ میں جو بھی مظلوم ہوگا، مظلوم کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اور عبداللہ بن جدعان کے گھر میں تمام لوگوں نے بیٹھ کر کے معاہدہ کیا، اور اتفاق سے اس میں معاہدہ کرنے والوں نے جنہوں نے پہل کیا تھا، 3 آدمی تھے، تینوں کے نام کا آغاز فضل اور فضیل سے شروع ہوتا تھا، ایک کا نام فضیل تھا اور 2 کا نام فضل تھا، اور ان تینوں کا نام لے کر کے حلف الفضول نام رکھا گیا، اور قیامت کے صبح تک کتابوں میں یہ نام یاد رہے گا۔ اور صبح جا کر کے اس کو پکڑ کر کے لایا اور کہا دینا پڑے گا، تم نے کیوں لیا تھا، یا تو مال اس کا واپس کر دو یا قیمت دینا ہوگا۔ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں مکہ والوں نے جب کبھی بھی معاہدہ کیا، میں کسی بھی معاہدے میں شریک نہیں تھا، لیکن حلف الفضول میں بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، ابھی بڑا نہیں تھا، بڑے بڑے سب شریک تھے، میں بھی موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ میں کہ سنیے، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی ہے، لیکن آج بھی اگر دنیا میں امن و امان قائم کرنے والے مسلمان، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، سکھ، مجوسی، دنیا میں جتنی قوم، جتنے قبائل، جتنے دھرم ماننے والے آباد ہیں، اگر آج اکٹھا ہو کر کے حلف الفضول والی بات کریں، اس طرح کا معاہدہ کریں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عہدہ نہیں لینا چاہیں گے، کوئی منصب نہیں لینا چاہیں گے، صدر سیکریٹری نہیں بننا چاہیں گے، چاہیں گے کہ ان کو بھی ایک رکن کی حیثیت سے شریک کر لے اور سب سے پیش رہیں گے، آگے رہیں گے۔ آج اسی طرح کے جھنڈوں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، رواداری کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، پر یہ ایک 21 پوائنٹ ہیں، 21 بند ہیں، اس میں 21 باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک بات کو اگر آپ پڑھیے گا آج کی دنیا میں 100% صادق آئے گی وہ بات، اور قیامت کی صبح تک صادق آئے گی۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے ڈیٹ میں نہ مسلک کی لڑائی ہو، نہ مذہب کی لڑائی ہو، نہ ملت کی لڑائی ہو، سارے کے سارے ایک ہو کر کے آج صرف ایک چیز ہونی چاہیے کہ آدمی ظلم کے خلاف، یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا سیرت کی کتاب میں نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ انسان کی تاریخ میں اتنی بڑی بات امن و امان کے قیام کے لیے، ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے، ظالم سے بدلہ لینے کے لیے اور دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، امن و امان کو عام کرنے کے لیے، انسانوں کو سلامتی بحال کرنے کے لیے، اس سے بڑی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملے گی جو مثال ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رسول کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت رسول کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول کی تعلیم کو زمانے کے حساب سے، وقت کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے، علاقے کے حساب سے، ٹائم ٹیبل کے حساب سے اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔